السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ سوچا یہ تھا کہ میں ان ٹائم آپ کو ویلاگ دیا کروں گا، اور ان ٹائم سے مراد ہے کہ جس ٹائم پہ میں اب گفتگو کر رہا ہوں اس سے کم از کم 2 یا 3 گھنٹے پہلے۔ آج جنوری کی 27 تاریخ ہے، اور اس وقت جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں پاکستان میں شام کے 9 بج چکے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ رات کے بھی 9 بجے ہوتے ہیں۔ میرا پھر یہ ارادہ تھا کہ میں ڈیلی ویلاگ بلکہ 1 سے زائد ویلاگز کرنے پڑے تو وہ بھی کروں گا، اور اس پر میں اب بھی قائم ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ پھر انتہائی سنجیدہ ہو جاتے ہیں معاملات میں کہ نہیں جناب، ایک ویلاگ تو لازمی دیا کریں۔ ویلاگ فار دا سیک آف ویلاگ از اے یوز لیس، اٹس اے فیوٹائل ایکسرسائز، بیکار ایکسرسائز ہے یہ، کہ کوئی بات ہی نہ ہو اور ہم خام کا اس کا بتنگڑ بنا کے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھیں کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اپیرنٹلی ہو تو بہت کچھ رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ گند کے زمرے میں آتا ہے، کہ گند پڑا ہوا ہے، فہم پچھلے 3 سال سے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ کس طرف جا رہا ہے اس کی سمجھ بوجھ بہت سوں کو نہیں ہے۔ مجھے بھی اپنی بساط کے مطابق، توفیق کے مطابق تھوڑا بہت ادراک ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں آج کافی دیر غور کرتا رہوں، بلکہ اسی غور و خوض پہ میں نے کافی ٹائم ضائع کیا ہے کہ میں آج کس موضوع پہ بات کروں۔ یہ عدلیہ عدلیہ عدلیہ، ہر کوئی کل ایک موضوع تھا، وہ جو نیا عدت والا معاملہ انہوں نے اثر نو شروع کیا، جو ایک افسوسناک بات تھی، اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی لب کشائی کی۔ لیکن یہ جو عدلیہ والا معاملہ ہے نا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ ویلاگز کیے جائیں، ویلاگز کریں تو وہ جو عدلیہ کے رپورٹرز ہیں، جو ڈے ٹو ڈے آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ معاملات اس وقت کدھر جا رہے ہیں، صورتحال اس وقت کیا ہے۔ عدلیہ سے توقع رکھنا، کوئی لمبی چوڑی توقع کہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، سچ پوچھیں تو پاکستان کے زیادہ تر ادارے، جیسے میں ریلوے سے کوئی توقع نہیں نہ رکھتا، میں پی آئی اے سے کوئی توقع نہیں رکھتا، میں محکمہ تعلیم سے کوئی توقع نہیں رکھتا، میں بالکل اسی طرح عدلیہ سے بھی کوئی لمبی چوڑی توقع نہیں رکھتا۔ اور یہ جو تھوڑا سا ابال آیا ہے، اپیرنٹلی اس طرح کی خوشگوار ایفرٹس ہمارے معاشرے میں ہوتی آئی ہیں، شروع سے ہوتی آئی ہیں۔ اکا دکا کسی نے سر اٹھایا، بہادری کی ایک داستان رقم کی، بعض اوقات بہت خوبصورت، بہت اچھی بات، بڑی ٹھیک بات غلط ٹائم پہ سوجی، اس کا نتیجہ بھی صفر۔ بعض اوقات مکہ آپ کو اس وقت یاد آتا ہے جب لڑائی ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ بھی ایک بیکار ایکسرسائز ہے۔ چنانچہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جسٹس صاحب نے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا ہے، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میری نیک تمنائیں، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن اپیرنٹلی مجھے یہ بھی ٹرک کی ایک بتی لگ رہی ہے۔ مجھے اس میں سے کچھ حاصل اصول نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ عدلیہ ایک انتہائی اہم پیوٹل رول پلے کرتا ہے کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی ریاست کے معاملات میں، ایک ڈیسائسو فیکٹر ہوتا ہے، ایک نیچرل میجر آربیٹریٹر کا، کہ اگر 2 لوگ جھگڑ رہے ہیں، 2 لوگ مسائل کا شکار ہیں، 2 ادارے مسائل کا شکار ہیں، تو آپ کو عدلیہ کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، اور عدلیہ ہمیشہ معاملے کو ریسکیو کرتی ہے، سسٹم کو ریسکیو کرتی ہے۔ لیکن بے شمار اداروں کی طرح ہماری عدلیہ بھی کمپرومائز کی جا چکی ہے، اس کے پر کلپ کیے جا چکے ہیں، اور یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ جو پیوٹل رول پلے کرنے والا ادارہ ہے اس کو نکرے لگا کر سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، اور اب اگر ہم اس سے یہ توقع رکھیں کہ وہ سب کچھ تلپٹ کر دے گی، سب کچھ تبدیل کر دے گی، یہ جو گند پچھلے 3 سال، بلکہ سچ پوچھیں تو گند تو پچھلے 77 سال کا ہے، یہ بیچاری عدلیہ جو ہے یہ پہلے دن سے اس گند کی کلیکشن میں معاونت کرتی آئی ہے۔ جسٹس منیر آپ کو یاد نہیں رہتا؟ جسٹس منیر اس ملک کا سب سے پہلا قاضی فائز عیسیٰ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے جج ایسے ہی تھے، بڑے بڑے کارنیلیس بھی پیدا کیے ہم نے، بڑے بڑے کیانی بھی پیدا کیے ہیں، دراب پٹیل پیدا کیے ہیں، بڑے لاجواب ججز پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح بڑے لاجواب جرنیل بھی پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے لاجواب بیوروکریٹس بھی ہم نے پیدا کیے ہیں، سیاستدان بھی کیے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ جو آٹے میں نمک والا حساب ہے نا،
بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس سے کبھی تجاوز ہی نہیں کر سکے. یہ ریشو ہی کوئی چینج ہو جاتی. آٹے میں نمک کی بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یار 50% ہمارے ہاں لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے آج کا نہیں، یہ پرانا نظام ہے. یہ اس خطے کی بد نصیبی ہے کہ چند لوگ آپ کو بہت تھوڑے تھوڑے نظر آئیں گے، بہت تھوڑے نظر. راجہ پورس آپ کو بے شمار نہیں ملیں گے، راجہ امبی بے شمار ملیں گے آپ کو. رائے عبداللہ بھٹی بہت تھوڑے ملیں گے، رائے احمد خان کھرل بہت تھوڑے ملیں گے، نظام لوہار بہت تھوڑے ملیں گے. لیکن یوسرپرز بے شمار ہیں، بے شمار. خیر اب ادھر آ جائیے. دل تو بہت چاہتا ہے کہ تاریخ میں گھس جاؤں میں بتاؤں کہ جب سے آرینز آئے ہیں ہم کیا کچھ کرتے چلے گئے ہیں. اور آرینز کے بعد پھر دوسرے آرینز، پھر تیسرے آرینز، یہ سارے وہی تھے. اب دیکھیے نا کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور آرینز آ کے ہماری دھلائی کر گئے. پھر ایرانینز آئے، ہم نے یہی کچھ کیا. یونانی آئے، یہی کچھ کیا. عربی آئے، یہی کچھ کیا. ترکمان آئے، پٹھان آئے، مغلز آئے، انگریز آئے، سب کے سب. اور ہم یوں ہی بس سربسجود رہے. لیکن ایک نظام وہ ہے جو یہ مضبوط ریاستیں، مضبوط اسٹیبلشمنٹس اپنے لیے قائم کرتی ہیں، جن کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ، عام سے لوگ، بے نوا لوگ. اور پڑھے لکھوں کی ایک بچت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بےغیرتی کا رستہ بڑی جلدی اپنا لیتے ہیں اور وہ معاونت کرنے لگتے ہیں، وہ سٹوج بن جاتے ہیں تگڑی اسٹیبلشمنٹ، جو آپ کو اس وقت بھی نظر آ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ اکیلی کیا ہے، ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کہیں حکمراں کی ساحری سلا دیتی ہے، کہیں حکمراں کا جبر سلا دیتا ہے، کہیں حکمراں کا لالچ سلا دیتا ہے، خوف سلا دیتا ہے. ہر چیز موجود رہتی ہے مارکیٹ میں اور لوگ بکنے کے لیے، ناچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن ایک نظام ایسا بھی کار فرما ہے جو اس نے وضع کر رکھا ہے، جس نے پوری کائنات بنا رکھی ہے. میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں، میرے فالوورز کو اچھی طرح یاد ہوگا، ڈے ون سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان فائنینشلی ڈاؤن نہیں ہے، فائنینشلی بینکرپٹ نہیں ہے، یہ مورلی بینکرپٹ سوسائٹی ہے. اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے. اچھا یہ المیہ صرف ہمارے ہی نہیں ہے، ہم ہی دنیا کی سب سے پسماندہ سوسائٹی نہیں ہے. ہمارا پاسپورٹ بہت نیچے پہنچ چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم سے بھی نیچے لوگ موجود ہیں. یا یوں سمجھیے کہ ہم سے بھی قابل رحم پٹیبل لوگ دنیا میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی نگہبانی ہمیشہ کرتا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اسلوب، یہ بھی ہمیشہ گزارش کرتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات بھی، میرے فالوورز یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کوئی راکٹ سائنس نہیں آپ کو دیتا کہ جس سے آپ پریشان ہو جائیں. وہ تو 2+2 4 سے بھی زیادہ آسان حل دنیا کے لیے وضع کرتا ہے. مثلا جب جبر حد سے بڑھ جاتا ہے نا، تو پھر وہ جابر سے بڑا جابر پیدا کر دیتا ہے. یہ نظام ہے اس کا. آپ دیکھ لیں، آرینز ایسے نہیں آ کے چڑھ دوڑے تھے، یہاں پر جبر تھا، یہاں پر استحصال ہو رہا تھا. امیر تر تھا، غریب بیچارہ اس سے پستا چلا جا رہا تھا. آرینز آئے، انہوں نے سوسائٹی 4 کلاسز میں تقسیم کر کے پورا فیبرک ڈسٹرائے کر دیا. پھر سلسلہ چلتا رہا. اس کا نیٹ رزلٹ یہ تھا کہ ایرانینز اور یونانی، جن کا اتفاق سے میں نے تذکرہ پہلے کیا، وہ برسبیل تذکرہ تھا، اب فوکسڈ بات ادھر جا رہی ہے کہ دیکھیے اللہ نے انہیں بھیجا اور انہوں نے آ کے ان سب کی دھلائی کی. پھر اس کے بعد عربز آئے، وہ آیا بہت تھوڑی دیر کے لیے تھا، محمد بن قاسم، لیکن اس نے اینٹ سے اینٹ بجائی سسٹم کی. یہ سب یکجا ہو کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. وہ تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ ہمارے اپنے معاملات مسلمانوں کے، ہمیشہ تاریخ ایسی رہی ہے، کوئی اندر سے ہی ہمیں پڑ جاتے ہیں اپنے ہی لوگ. عباسیوں کے ساتھ دیکھیے کیا ہوا، حد سے تجاوز کر گئی تھی ان کی بے راہ روی اور ان کی بے حسی. عباسی حکمران جب آخری چراغ ٹمٹما رہا تھا عباسی خاندان کا، تو انہیں فکریں ہی کچھ اور لاحق تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ عوام کے مسائل کیا ہیں. اور اللہ نے پھر ہلاکو کی شکل میں ان کے اوپر ایک کووڈ-19 نازل کیا، بلکہ اس سے بھی خوفناک پلیگ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ نے ان پہ نازل کیا. اسی طرح ہی بعد میں آپ دیکھ لیجئے ترکمان آ گئے، ترکمانوں کے بعد مغلز آ گئے، مغلز کے بعد پھر انگریز آ گئے، انگریز کے اوپر اس نے نیپولین بھیجا، ہٹلر بھیجا پھر، اور اب اس نے ان سب پر امریکہ بھیج رکھا ہے.
یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ عدلیہ کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دے گا. ہرگز ٹرک کی بتی کے پیچھے مت بھاگیں. سوچ اور فہم اپنے اندر پیدا کریں. سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں. کچھ خود بھی عقل نو ہتھ مارو, کوئی غور و خوض کیا کرو کہ یہ ڈیلیور کریں گے لوگ. آپ ان سے توقع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. فل بینچ, کون سا فل بینچ؟ آپ 11 تاریخ کو دیکھ لیجئے گا, نئے لوگ آ جائیں گے اس میں, اور فل بینچ میں بھی اختیارات کے, طاقت کے, معاملات کے سوتے اسی جانب سے پھوٹیں گے جدھر سے آج پھوٹ رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جس جانب کا میں تذکرہ کر رہا ہوں نا, اس بیچاری جانب کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ سسٹم اندر سے انڈرمائن ہو چکا ہے, اور انڈرمائن ہونے والا سسٹم کولیپس کرتا ہے. یہ قانون قدرت ہے. اب انہیں کون بتائے؟ 20 دفعہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ پہلے ان کے ہاں سارے سٹوج نہیں ہوتے تھے, چمچے ہی نہیں ہوتے تھے جنہیں لفافے کے ساتھ یہ خریدتے تھے. یہ اپنے ارد گرد خوشگوار لوگوں کی بھی ایک کہکشاں رکھا کرتے تھے, اچھے, ریزنیبل, جینوئن دانشور جو اپنا رزق اللہ سے مانگتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے نہیں مانگتے. وہ رکھا کرتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ عقل کرو, یہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے, اس کا انجام خوفناک ہوگا, تباہی ہے. اور افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا ہے کہ تاحال ہمارے یہ دوست اس سے بالکل ناآشنا ہیں, نابلد ہیں کہ یہ جو گند مچا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ گیم, ایک طرح کی منوپلی کی طرح کی گیم, یا یہ شطرنج کا کھیل جو ہے وہ تو چل سکتا ہے اس طرح, ریاستیں اس طرح نہیں چلتی. with every passing day the system is going down, the state is going down. یہ اتنا ڈاؤن چلا جائے, اتنا ڈاؤن ٹروڈن ہو جائے کہ اس کو پھر اٹھانا ناممکن ہو جائے گا, اور اس کا کسی کو کوئی خیال, کسی کو کوئی ادراک ہی نہیں. چنانچہ جیسے میں نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جابر سے تگڑا جابر پھر بھیج دیتا ہے. اب وہ کیا ہے؟ یورپی بھی یہی سمجھتے تھے نا کہ کوئی انہیں چیک ہی نہیں کر سکتا, کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. یوکرین والے بھی یہی سمجھتے تھے, سوویت یونین بھی ایک دور میں یہی سمجھتا تھا. یہ دور نہ جائیں, یورپ پہ جائیں. یورپ آج ایک مخول کی تصویر کیوں بنا ہوا ہے؟ کووڈ-19 نے آ کے اس کو ہلا کے رکھ دیا. اب بھی ان بہت ساروں کی نظر نہیں ہے کہ چائنا کدھر جا رہا ہے, اور ایک وقت آئے گا چائنا کے لیے بھی ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا. یہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہے. تو میں تو یقین کیجئے, مایوسی تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے جیسے کہ تو قریب سے نہیں گزرتی. میں اتنا ہی ہوپفل ہوں جتنا کہ ہمارا ایک عام آدمی یہ سوچ کر کہ نہیں جناب, خان ایک کال دے گا اور گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور ملے گا تو بس بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. یا ایک ایسا خوش الحان, خوش خیال ولاگر جس طرح بغلیں بجاتا ہے اور بڑا مزے لے لے کر, چٹخارے لے لے کر بتاتا ہے کہ یہ عدلیہ نے آ کے وہ اکھاڑ پچھاڑ کرنی ہے, یہ سارا کچھ ریورس ہو جائے گا. یہ انہوں نے ریورس کرنے کے لیے نہیں کیا, کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں, بد نصیبی ہے ہماری کہ انہیں لتھی چڑھی نہیں ہے کہ ملک جاتا ہے بھاڑ میں جائے, نو پرابلم, دا گیم شوڈ کنٹینیو. اور گیم بھی وہ جو ڈومینو کی گیم ہے, منوپلی کی گیم ہے, چیس کی گیم ہے, اسکریبل کی گیم ہے, وہ چلتی رہے. یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غور سے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے, وہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے, اور آپ حیران ہو جائیں گے. میں واقعات آپ کو اگر بیان کرنا شروع کروں نا تاریخ کے پیرائے میں, دوسری جنگ عظیم میں ایک گھوڑے کا واقعہ بڑا مشہور ہے. بڑا بہادر گھوڑا تھا, تو اس کے لوح مزار پہ لکھا تھا کہ اس کو دلتیاں مارنے کی بڑی عادت تھی, بڑی بہادری سے لڑا, آخری دلتی اس نے ایک بام کو دے ماری تھی. تو اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب بگٹٹ گھوڑے بام کو دلتی دے مارتے ہیں, سسٹم پھر ڈسرپٹ ہوتا ہے. اور بلکہ میں تو دعا کرتا ہوں, میں التجا بھی کرتا ہوں, مشورے بھی دیتا رہتا ہوں, اور سیلف سٹائلڈ ایڈوائزر بن کے مشورہ, جرمنز کہتے ہیں کبھی اس وقت تک نہ دو جب تک آپ سے مانگا نہ جائے, لیکن میں پھر بھی دیتا ہوں اس لیے کہ نقصان ہمارے ملک کا ہو رہا ہے, کہ عقل کو ہاتھ مارو, اب بھی وقت ہے. رسی دراز اگر ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو لامتناہی کر دیں. اس سے پہلے کہ آپ سے کوئی تگڑا معاملہ ہم پر نازل ہو جائے, آپ ہی اچھے ہیں بھائی, اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں,
کیونکہ آپ ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے, آپ سے تگڑا کیسے سنبھالا جائے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی گفتگو میں. انٹل دین اللہ حافظ.